بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم شناسی صرفی یا شناسیہائی صرفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ فاعل کی پہچان والے الفاظ یا حروف ہے جو کسی بھی جملے کے آخر میں آتے ہیں، اور یہ آخر جملے کے جو آخری یعنی جو فعل ہوتا ہے، فعل کے ساتھ یا ایک یا دو حروف متصل ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فاعل کس نوعیت کا ہے، یعنی واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، واحد متکلم ہے، جمع متکلم ہے، ہم پھر تعین کر لیتے ہیں۔ تو فاعل یا ضمائر کے ساتھ فعل کے بعد آنے والے الفاظ جو کہ فاعل کی نوعیت اور شناخت کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو فارسی زبان میں شناسی صرفی کہتے ہیں۔ ابھی من جو ضمیر ہے جو میں کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ فعل کے بعد میم لگے گا۔ ما ضمیر ہے اور یہ ہم کے لیے آتا ہے، اور اس کا جو فعل ہوگا، جو ورب ہوگا، اس کے ساتھ یہ میم لگے گا۔ یہ اس کا شناسی صرفی ہے۔ اس کے بعد تو ہے، تم یا تو کے لیے یہ ضمیر ہے، اور اس کی جو فعل ہے، فعل کے ساتھ یہ لگے گا آخر پہ، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فاعل کون ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ شما آپ کے لیے آتا ہے فارسی میں، اور اس کا جو شناسی صرفی ہے، جو اس کے جو فعل ہے، فعل کے ساتھ یہ دال لگے گا۔ وہ یہ واحد غائب ہے فارسی زبان میں، وہ ایک شخص، اس کے لیے وہ آتا ہے، اور اس کے فعل کے ساتھ آخر میں دال لگے گا، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واحد غائب ہے۔ انہا ایک سے زیادہ لوگ جو ہے، جمع غائب، اور ان کی پہچان جو ہے، یہ جو فاعل ہے یعنی جمع غائب ایک ضمیر ہے، اور اس کی پہچان ہم اس نون دال سے کریں گے، یعنی جو ورب ہے، ورب کے ساتھ نون دال متصل ہوگا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا صیغہ ہے ضمیر کا، یا کتنے لوگ ہیں، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، واحد جمع غائب کے لیے۔ ابھی نیچے جملے ہیں، ان جملوں میں ہم ابھی یہ کیٹیگری اس کی جو نو بنائیں گے۔ من کتاب دارم، من میں کتاب ہے، من کتاب دارم میرے پاس کتاب ہے، یا میں کتاب رکھتا ہوں۔ یہ داشتن سے نکلا ہے، دارد داشتن کا مضارع ہے، اور پھر اس سے دال کٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ دال کی جگہ پھر یہی شناسی صرفی لگتے ہیں جو ضمیر کی پہچان کراتے ہیں۔ تو من کتاب دارم میرے پاس کتاب ہے، یا میں کتاب رکھتا ہوں۔ ما کتاب داریم ہمارے پاس کتاب ہے، یا ہم کتاب رکھتے ہیں۔ تو کتاب داری تیرے پاس یا تمہارے پاس کتاب ہے، یا تم یا تو کتاب رکھتے ہو۔ شما کتاب دارید آپ کے پاس کتاب ہے، یا آپ کتاب رکھتے ہیں۔ او کتاب دارد اس کے پاس کتاب ہے، یا وہ کتاب رکھتا ہے۔ آنہا کتاب دارند وہ کتاب رکھتے ہیں، یا ان کے پاس کتاب ہے۔ ابھی من کے ساتھ آخر میں میم آ گیا، ما کے ساتھ یہ میم آ گیا، تو کے ساتھ یہ آ گیا، شما کے ساتھ یہ دال آ گیا، او کے ساتھ دال آ گیا آخر میں، انہا کے ساتھ نون دال آ گیا۔ یہ شناسی صرفی ہے جو کسی بھی فعل کے آخر میں آتے ہیں، اور ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ کون سے یہ جو فاعل ہے یہ کس کیٹیگری کا ہے۔ ابھی آگے ہم یہ جو جملے ہیں ان کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں کہ اس میں کون سا لفظ جو ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے۔ من کتاب دارم اس میں من جو ہے یہ فاعل
یا ضمیر ہے، فاعل ہے یا ضمیر ہے۔ کتاب جو ہے یہ مفعول ہے، دار جو ہے یہ فعل ہے، اور میم جو اس کے ساتھ منسلک ہے یہ شناسہ صرفی ہے، جس سے ہم ضمیر یا فاعل کی پہچان کرتے ہیں۔ ما کتاب داریم، اس جملے میں ما ضمیر ہے، کتاب مفعول ہے، دار جو ہے یہ فعل ہے، یہ داشتن مصدر سے نکلا ہے، داشتن مصدر کا پھر مضارع جو ہے دارد ہے، اور جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو دال کاٹ جاتا ہے، اس سے لاسٹ پہ مضارع کا دال کٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ شناسہ صرفی لگتا ہے، تو دار فعل ہے اور یہ میم جو ہے یہ شناسہ صرفی ہے۔ تو ضمیر ہے، تو کتاب داری، اس میں تو ضمیر ہے، کتاب مفعول ہے، تو فاعل بھی ہے اور ضمیر بھی ہے، کتاب مفعول ہے، دار جو ہے وہ فعل ہے، اور یہ جو ہے یہ شناسہ صرفی ہے۔ شما کتاب دارید، شما فاعل بھی ہے اور ضمیر بھی ہے، کتاب جو ہے یہ مفعول ہے، فعل جو دار ہے دار فعل ہے، اور یہ دال جو لاسٹ پہ ہے اس کے ساتھ ٹچ ہے، یہ شناسہ صرفی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضمیر یہ جو فاعل ہے کام کرنے والا یہ کون ہے، کس صیغے کا ہے، واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، جو بھی ہے۔ او کتاب دارد، او ضمیر یا فاعل ہے، کتاب جو ہے یہ مفعول ہے، دار جو ہے یہ فعل ہے، اور دال جو لاسٹ پہ اس کے ساتھ ٹچ ہے دار کے ساتھ، دارد، دال شناسہ صرفی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد غائب ضمیر ہے یا یہ فاعل جو ہے واحد غائب ہے۔ انہا کتاب دارند، ان کے پاس کتاب ہے، انہا جو ہے اس میں ضمیر ہے یا فاعل ہے، کتاب جو ہے یہ مفعول ہے، دار جو ہے فعل ہے، اور نون دال شناسہ صرفی ہے، یعنی نون دال ہمیں پہچان کراتا ہے کہ یہ فاعل جو ہے یہ کس کیٹیگری کا ہے، تو یہ فاعل کی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ جمع غائب ہے۔ ابھی من، ما، تو، شما، او، انہا یہ ضمیریں اس میں آ گئی ہے، ان کے ہم پہچان کراتے ہیں کہ فارسی میں یہ ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اردو میں کس۔ من میں کے لیے آتا ہے، اس کو فارسی زبان میں ضمائر میں شخص اول مفرد کہتے ہیں، شخص اول مفرد، من شخص اول مفرد، اور اردو میں اس کو واحد متکلم کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کے ساتھ جملے کے آخر میں میم آتا ہے۔ ما ہم کے لیے آتا ہے فارسی میں، اس کو فارسی زبان میں شخص اول جمع کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ضمیر جمع متکلم، من جو ہے ضمیر واحد متکلم، اور ما جو ہے یہ ضمیر جمع متکلم ہے، تو ما کے ساتھ ما ضمیر جمع متکلم اردو میں ہے، شخص اول جمع اس کو فارسی میں کہتے ہیں، اور اس کی پہچان کے لیے آگے یہ میم جملے کے آخر میں آتا ہے۔ تو یا تم، اس کے لیے تو آتا ہے، تو شخص دوم مفرد ہے فارسی میں، اس کو تو کو شخص دوم مفرد کہتے ہیں، اور اس کو ضمیر حاضر واحد کہتے ہیں اردو میں، حاضر واحد، یا ضمیر مخاطب بھی کہتے ہیں، ضمیر مخاطب واحد، ضمیر حاضر واحد ہو یا ضمیر مخاطب واحد، یہ تو کو فارسی میں شخص دوم مفرد کہتے ہیں، اردو میں ضمیر حاضر واحد یا ضمیر مخاطب واحد کہتے ہیں، اور اس کی پہچان کے لیے جملے کے آخر میں یہ آتا ہے۔ آپ شما آپ کو کہتے ہیں فارسی زبان میں شخص دوم جمع، اس کو فارسی میں کہتے ہیں، جس طرح تو کو شخص دوم مفرد کہتے ہیں، اس کو شخص دوم جمع کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں اس کو ضمیر حاضر جمع کہتے ہیں، اور ضمیر مخاطب جمع بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کی پہچان جو ہے وہ آخر میں یہ دال سے ہوتی ہے۔ وہ یہ شخص سوم مفرد ہے، وہ جس کو او ہم فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں وہ کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو وہ کہتے ہیں، اس کو شخص سوم مفرد کہتے ہیں فارسی میں، اور ضمیر غائب واحد کہتے ہیں، ضمیر واحد غائب
یا ضمیر غائب واحد بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو، اور اس کے آخر میں دال آتا ہے جملے کے آخر میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واحد غائب ہے۔ آنہا یہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، اور اس کو فارسی زبان میں شخص سوم جمع کہتے ہیں، یہ جمع غائب ہے، اس کو ضمیر غائب جمع یا ضمیر جمع غائب کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں نون دال پہچان کے لیے آتا ہے۔ مذکورہ سبق میں ہم نے یہ بات ذہن نشین کر لی کہ فارسی زبان میں فعل کے ساتھ آخر میں جو ایک یا دو حروف منسلک ہوتے ہیں وہ فاعل کی نوعیت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ فاعل کس کیٹیگری کا ہے، یعنی فاعل یا ضمیر وہ شخص اول ہے، یعنی متکلم واحد ہے، متکلم جمع ہے، مخاطب واحد ہے یا مخاطب جمع ہے، یا واحد غائب ہے یا جمع غائب ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ شناسائی صرفی ہے، اس کو آپ یاد کیجئے گا کیونکہ آگے گرامر سارا ان شناسائی صرفی کے اوپر چلتا ہے، تو اس کو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ، آگے پھر گرامر کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔